نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی انسانیت کی اعلیٰ ترین اقدار امکان میں پائی جاتی تھی سب کو جمع فرما دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے ایسے مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالی نے خود ان کی تعریف فرمائی اور یہ کہا کہ بلا شک و شبہ آپ عظیم ترین انسانی اخلاقیات کے مقام پر فائز ہیں۔ اس لیے صدیوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اس عظیم ہستی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تسلسل کے ساتھ لکھا بھی جا رہا ہے، بیان کرنے والے اسے بیان بھی کرتے ہیں، مگر آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ تابناک پہلو اور آپ کی زندگی کا وہ حصہ جو ساری انسانیت اور ساری دنیا کے لیے قابل فخر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کی تعمیر کی۔ معجزات کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فائق اور برتر تھے۔ اسی طرح اللہ تعالی کے قرب کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ بے مثال تھے۔ اسی طرح آپ کی امت جس کثرت اور دنیا میں رقبے کے اعتبار سے جتنی پھیل گئی، اس میں بھی کوئی آپ کا ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ الغرض مختلف پہلو ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا ملنا ناممکن ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجالا اور روشن اور واضح کارنامہ جس پہ رہتی دنیا تک فخر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کو بنایا، اور آپ نے ایسے لوگوں کی تعمیر کی جو خود انسانیت کا معیار بنے اور انہیں اتنی اعلیٰ اخلاقی اقدار اور تعلیمات سے روشناس کرایا جو اس سے پہلے کائنات میں پائی نہیں جاتی تھی۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ انسان صرف اس گوشت پوست کا نام نہیں ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، بلکہ انسان تو در حقیقت روح کی ان صفات کا نام ہے جو کسی شخص میں پائی جاتی ہیں۔ علماء اخلاقیات نے انسان کی بنیادی جن صفات کو شمار کیا ہے ان میں عقل کی بڑی نمایاں حیثیت ہے، اسی طرح غصے کی بڑی نمایاں حیثیت ہے، اور ان تمام حیثیات کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان چیزوں پر زور دیا کہ ان تمام جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور کس طرح ان تمام جذبات کو اعتدال میں رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں مستقل ہدایات دیں اور یہ بتایا کہ غصہ کس طرح خراب کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے شہد میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو اسے تباہ اور برباد کر دے۔ تو جس طرح شہد میں کڑواہٹ پیدا ہو سکتی ہے کسی چیز سے، بالکل اسی طرح انسان کے اخلاقیات میں کڑواہٹ پیدا کرنے والی چیز غصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے متعدد حکیمانہ جملے ارشاد فرمائے۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص کو دیکھا جو شدید غصے کی حالت میں تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے بار بار پڑھتا رہے تو اس کا غصہ اتر جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ جملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ بار بار پڑھتا رہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے غصے کے بارے میں لوگوں کی 4 قسمیں بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلد غصے میں آتے ہیں اور جلد ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور ان کا غصہ دیر سے اترتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور غصے کے معاملے میں اچھا آدمی وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلد اتر جائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جس شخص کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے اترے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو انسانی اخلاقیات کا ایک حصہ ہے، مطلقاً اسے برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر کسی انسان کو سرے سے غصہ ہی نہ آئے تو شجاعت کا اظہار کیسے ہو، وہ اپنی جان، مال اور عزت کا تحفظ کیسے کر سکے؟ اس لیے شریعت نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی انسان کو سرے سے غصہ ہی نہ آئے، بلکہ شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ غصے کے معاملے میں صحیح طرز عمل رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ غصہ تو آئے مگر غصے کے تقاضے پر عمل نہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، مختلف احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو اسے فوری طور پر نافذ نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ اس غصے کی کیفیت کو اس وقت تو ٹھنڈا کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد سوچا جائے کہ جس حرکت پہ غصہ آیا ہے اس کی سزا کیسے دی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ غصے میں بچوں کو مارنے لگتے ہیں، اور شرعاً مسائل کی حد تک بات اتنی ہے کہ اگر بچے کو اس کے قصور سے زیادہ مارا جائے گا تو قیامت میں اللہ کے ہاں اس کا بھی مواخذہ ہوگا اور اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے علماء اخلاقیات اور فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے کہ کسی بچے کی حرکت پر جب ماں باپ میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے فوری طور پر مارنا اور سزا دینا مناسب نہیں، بلکہ اس وقت کو تو ٹال دیا جائے اور بعد میں غور کیا جائے کہ اس بچے کے لیے کیا سزا مناسب ہے، اور پھر بچے پر اپنا ادب، احترام اسے سکھانے کے لیے بچے کے لیے اپنے اوپر مصنوعی طور پہ غصہ طاری کر کے پھر اسے جس قدر ڈانٹنا یا سزا دینی مناسب ہو اسے وہ دی جائے۔ بغیر تفریق کیے اور بغیر سوچے سمجھے بچوں کو مارنا، خواہ وہ کسی اچھے مقصد ہی کے لیے کیوں نہ ہو، یہ اتنی مضر چیز ہے کہ قیامت میں اللہ کے ہاں اس کی بھی جواب دہی ہوگی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا ہے کہ کسی انسان کو غصہ نہ آئے، بلکہ یہ بتلایا ہے کہ جب غصہ آ جائے تو شخص اپنے آپ پہ قابو کیسے پا سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں انسان اپنے آپ کو بدل دے، یعنی اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے، اور یہ تبدیلی اس انسان میں غصے کی کمی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو یہ غصہ کیا ہے؟ یہ تو در حقیقت شیطان تمہارے دل پر ایک آگ کا انگارہ رکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمہارے جسم میں آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی لیے آپ اس کو ملاحظہ کیجئے کہ غصے میں انسان پاؤں بھی پٹکتا ہے، ہاتھ بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے، زبان بھی بے قابو بسا اوقات ہو جاتی ہے، مگر ان تمام چیزوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اوپر ضبط کرنے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ہدایات دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں خود
لوگوں کی درخواست پہ یا اپنے پاس سے ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اگر ہم لوگ پوری زندگی کے لیے اسے لاہ عمل بنا لیں تو ساری زندگی کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا کام نہ کرنا جس کے آخر پہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس ایک نصیحت میں کتنی حکمت ہے۔ آدمی تمام کاموں سے پہلے اگر سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور آیا اس کے بعد مجھے کسی سے معافی مانگنی پڑے گی یا مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو پھر وہ کام کرے ہی کیوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کلمۃ الحق، ہمیشہ سچی بات کہنا، خوشی کی حالت میں بھی اور غصے کی حالت میں بھی۔ اور غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں وہی انسان صحیح بات کہہ سکتا ہے جس نے انسانیت کی تعمیر کی ہو، جس نے اپنے اندر کی انسانیت کو بنایا ہو، کیونکہ انسان اس گوشت پوست کا نام نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ انسان تو روح کی ان اعلیٰ اخلاقیات اور صفات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرتے ہیں، اور انسان پھر اپنے نفس کی تربیت اور تزکیے سے ان چیزوں کو ترقی دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور وہ کسی غلام پر شدت کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور آپ نے فرمایا خبردار، ابو مسعود کو علم ہونا چاہیے کہ جتنا وہ اپنے غلاموں پر قدرت رکھتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ قدرت ابو مسعود پہ ہے۔ تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ آپ کی خدمت میں پھر بعد میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں، مجھے اپنے غلاموں کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے، میں اس کا کیا حل کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس انہیں اتنی سزا دینی چاہیے جتنا ان کا قصور ہے، اور اس سے زیادہ دو گے تو اللہ کے یہاں تمہارا مواخذہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر میں اس کے علاوہ کسی چیز میں عافیت نہیں سمجھتا کہ میں انہیں آزاد کر دوں اور آخرت میں اپنا معاملہ خدا کے سامنے صفائی کا رکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور انہوں نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی انسانیت کی چیزیں سکھائی تھیں، آپ ان چیزوں پر غور کریں تو ان کی صحبت میں رہنے والے جتنے افراد بن کے وہاں سے نکلے تھے وہ انسانیت کا معیار اور شاہکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کی ایسی تربیت کی کہ وہ پوری کی پوری امت گویا کہ اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور ان کی ایسی اعلیٰ کردار اور صفات کی باتیں آپ نے انہیں تلقین فرمائی کہ وہ لوگ رہتی دنیا تک روشن منار اخلاقیات کے بنے۔ مثلا آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اور وہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کی رائے یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے کسی انسان نے علم کے عروج کو چھو لیا ہے اور علم کی چوٹی پر پہنچ گیا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ایک جلیل القدر تابعی حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو کوفہ کے تھے اور جن کا شمار جلیل القدر تابعین میں سے ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وہ شاگرد تھے، وہ کہتے تھے میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں یہ چیز دیکھی کہ وہ لوگوں کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں، اور کوئی خوبی ہمارے دشمن میں بھی ہے تو ہمیں اس کا اعتراف کھلے دل سے کرنا چاہیے۔ مثلاً کسی انسان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ نے
حسن اخلاق سے نوازا ہے، اس انسان کو سخاوت کی صفت سے نوازا ہے، اللہ تعالی نے اس انسان کو برکتوں سے نوازا ہے، تو اس بات کے کہنے میں اور اعتراف میں کوئی حرج ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات اپنے دشمن کی تعریف بھی شریعت نے یہ بتایا ہے کہ واجب ہو جاتی ہے جب دشمن کے خلاف مذمت اس کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ اس پہ بہتان لگانے لگیں اور ایسے عیوب بیان کرنے لگیں جو در حقیقت اس میں نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہم نے ان میں دیکھی کہ وہ اعتراف کرتے تھے کسی شخص میں بھی جو خوبی پائی جاتی تھی اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ برملا کہتے تھے کہ ہم سارے کے سارے صحابہ کرام کا علم اگر دنیا میں ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم ہم سب سے بڑھ جائے گا، اور ان کی شدت اور لوگوں کے ساتھ احتیاط اور تقوی اور اللہ کے قرب کا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی جہاد سے واپس لوٹے تو انہوں نے ان کے احوال اور آثار دیکھ کر کہا کہ تم نے جو جہاد اللہ کی راہ میں کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے دشمنوں کے کھیتوں کو برباد کر دیا ہوگا، ان کی فصلوں کو اجاڑ دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کیا۔ انہوں نے کہا تم نے کھجوروں کے درخت بھی کاٹ دیے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم سے یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا اور تم نے معصوم بچوں کو بھی ذبح کر دیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ بھی ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنن بہقی میں آتا ہے کہ تعجب سے بھی بات ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا بس ہو چکا تمہارا جہاد۔ مراد یہ تھی کہ جہاد کے ثواب سے زیادہ یہ گناہ کی باتیں جو تم لوگوں نے کی ہیں۔ انہوں نے انہیں اس بات پہ ٹوکا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں منع کیا تھا بچوں کو ذبح کرنے سے، کھیتیوں کو اجاڑنے سے، کھجوروں کے درخت کاٹنے سے، ان تمام چیزوں سے، تو تم لوگوں نے یہ حرکتیں کیوں کی؟ اس پہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود خیبر میں تشریف لے گئے تھے اور یہودیوں سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو آپ نے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے تھے اور وہاں ان کے باغات کو برباد کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ذرا سے تأمل سے اس کا جواب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں وحی نازل کی، اور اصل قصہ یوں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حیات طیبہ میں ہی یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ایک طرف تو یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے ہماری کھیتیوں کو برباد کر دیا اور کھجوروں کے درخت جو تھے کاٹ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ فبإذن اللہ، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یوں کیا جائے، ورنہ یہ دشمن قابو میں آنے والا نہیں۔ اس لیے فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ دشمن پر قابو پانے کے لیے پھر ان چیزوں کی اجازت ہے کہ ان کی کھیتیوں اور درختوں کو کاٹ دیا جائے، اور اگر بغیر اس کے دشمن پہ قابو پایا جا سکتا ہے تو پھر ان چیزوں کی اجازت کسی نے نہیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ حبشہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گناہوں سے کوسوں دور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہیں اتنا صاف، اتنا پاکیزہ کر دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے کہ دنیا میں قرآن کا علم ابن مسعود کے علاوہ اس سے زیادہ کسی کو آتا ہے تو میں گھٹنوں کے بل چل کے جاؤں اور اس شخص سے علم سیکھوں۔ تو ان کی اخلاقی تربیت کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا کہ وہ جب حبشہ تشریف لے گئے ہیں، ہجرتیں دو ہوئی ہیں، ایک حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی جب کفار مکہ کا ظلم بڑھ گیا کہ کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر جائیں، اور حبشہ میں ہجرت کرنے والوں میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شخصیتیں بھی شامل تھیں۔ اور جب اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور کچھ حضرات ایسے تھے
جو حبشہ سے دوسری ہجرت کر کے پھر وہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت افراد میں سے تھے جو بدر سے پہلے دوسری ہجرت کر کے پہنچے ہیں مدینہ منورہ. پھر بدر میں بھی ان کی شمولیت ہوئی. خدا نے یہ ساری نیکیاں اور سعادتیں ان کے حصے میں رکھ دی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کسی معاملے میں جبکہ وہ حبشہ میں تھے تکلیف پہنچی اور ڈر تھا کہ حکومت کے اہلکار انہیں تکلیف پہنچائیں گے مزید. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے 2 دینار دے کے اپنی جان چھڑائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کا حق تلف ہو رہا ہو اور جب کسی انسان کے حقوق پورے نہ ہو رہے ہوں اور اسے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اتنی جدوجہد کرنی پڑے جس میں اس کے جان اور مال کا ضیاع ہو رہا ہو تو وہ اپنے پاس سے مال دے اور اپنے حقوق کو حاصل کرے یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو مشقت سے بچائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں بالعموم حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ پیسہ لیے بغیر کام نہیں کرتے. شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جو پیسہ لے گا وہ شدید گناہگار ہے اور جس انسان نے بھی پیسہ دیا ہے وہ بشرطے کہ اس بیچارے کا حق نہ مل رہا اور وہ مظلوم ہو تو شریعت نے کہا ہے کہ اس پہ گناہ نہیں. حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ اور اسود اور علقمہ یہ سب شاگرد تھے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے. اور ان کی اخلاقیات کا حال یہ تھا کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ گئے اور انہوں نے اس کی سفارش کی اور اس آدمی کا کام ہو گیا. تو جس کا کام ہو گیا تھا اس نے واپسی پہ ان حضرات کو کچھ دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب تم دیکھو کہ کسی انسان کا کام اٹک گیا ہے اور تمہاری سفارش سے حل ہو سکتا ہے تو اگر وہ کام درست ہے تو تمہیں کرا دینا چاہیے. لیکن یاد رکھو اگر اس واجب کو پورا کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد تم پہ واجب ہے تو اس واجب کو پورا کرنے کے لیے جو سفارش تم نے کی اگر اس سفارش پہ تم نے اس سے کوئی اجرت لے لی اور ہدیہ وصول کر لیا تو یہ رشوت ہوگی. اور ان کی روایت میں اصل لفظ یہ آئے ہیں کہ وہ سخط ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق کہا ہے کہ اقالون للسخط یہ بہت زیادہ حرام مال کھانے والے. تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بھائی ہے اگر وہ کسی معاملے میں اپنا حق وصول نہیں کر سکتا اور وہ حق اس کو ملنا ضروری ہے تو ہم اس کی سفارش کریں مگر اس سفارش پہ اگر ہم پیسے لیتے ہیں تو وہ پیسہ رشوت کے ضمن میں آئے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے گویا دوسرے لفظوں میں یہودیوں کی حرکت قرار دیا ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ وہ لوگ مالی معاملات میں اپنے آپ کو حرام سے ان چیزوں سے بہت دور رکھے ہوئے تھے. بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ کی نافرمانی کا ذرہ برابر بھی عنصر شامل ہو جاتا تھا یہ حضرات اس سے کوسوں دور تھے. ان اخلاقیات کا نمونہ آپ نے دیکھنا ہو تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو دیکھیے کہ ایک ڈھال جو ان کی چوری ہو گئی اور وہ عدالت میں قصہ پہنچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے باوجود اس کے کہ اس وقت کے امیر المومنین تھے گواہی طلب کی گئی. اور یہودی جس کے پاس ڈھال تھی اس نے کہا یہ میری ڈھال ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گواہ کے طور پر پیش کیا اور کہا یہ حسن میرے بیٹے اس کے گواہ ہیں کہ یہ ڈھال میری ہے. تو شریح رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی بھی تھے اور شریح رحمۃ اللہ علیہ جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں قضاء کے عہدے پہ قائم رکھا تھا اور ان سے پہلے وہ قاضی ان کے دور سے بھی پہلے چلے آتے تھے. تو شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں کی جا سکتی. انہوں نے اپنی دوسری گواہی اپنے غلام کو پیش کیا تو حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی. ان احادیث کی تفصیلات تو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی. وقت نہیں ہے کہ ان تفصیلات کو اس وقت بیان کیا جائے مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کی ڈھال نہیں ملی اور جب وہ باہر چلے گئے
تو اس یہودی نے اشارہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے آسمان کی طرف. اس نے کہا علی جب تک تمہاری عدالتوں میں یہ انصاف ہوتا رہے گا اس وقت تک تمہاری حکومت قائم رہے گی. اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے تمہاری حکومتیں چلتی رہیں گی اگر تمہاری عدالتوں میں یہ انصاف قائم رہا. پھر اس نے وہ ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس بھی کی اور مسلمان ہو گیا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حسن اخلاق تھا، ان کی عدالتوں کا انصاف تھا کہ غیر مسلموں نے جب یہ دیکھا کہ ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ ان کے ہاں انصاف کے معاملے میں ایک عام شہری اور خلیفہ وقت دونوں برابر ہیں، تو پھر کون سی ایسی چیز تھی جو مانع بنتی اور رکاوٹ ہوتی کہ وہ لوگ مسلمان نہ ہوتے. ان اخلاقیات کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے یہ بات سیکھی تھی کہ جو چیز بھی اللہ تعالی نے کسی شخص کو دی ہے اس کی فضیلت کا، اس کی بزرگی کا اعتراف ضروری ہے. کسی انسان نے بھی جو نیکی کی ہے اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے. اسی لیے متعدد مواقع پر وہ کہتے تھے کہ اگر حسن کے والد یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ عمر اس فیصلے میں غلطی کر دیتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بار بار وہ رجوع فرماتے تھے، اس لیے اور ان کی علمیت اور قضاء میں اور فیصلوں میں ان کی صحیح رائے اس کے بارے میں وہ دل و جان سے اس کے معترف تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ دیکھیے جتنے بھی مقدمات ان کے پاس آئے ہیں اور حتیٰ کہ شدید غصے کی حالت میں بھی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، اخلاقیات کے اس مقام پہ وہ فائز تھے کہ صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ کان وقافا عند حدود اللہ، وہ اللہ کی حدود کے بارے میں سب سے زیادہ رک جانے والے تھے. یعنی ان کے غصے اور ان کا جلال جو بہت مشہور ہے اس حال میں بھی کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ دیتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس وہیں رک جاتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ چلو اس کا فیصلہ کہیں سے جا کے کرا لیتے ہیں، کسی قاضی کے پاس چلتے ہیں، کسی تیسرے آدمی کو بلا لو اسے ہم حکم بنا لیتے ہیں. تو آپ کو پوری تاریخ میں ایسی درخشاں مثالیں ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ دیکھنے کے لیے ملیں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعمیر کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کا سبق دیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ دنیا میں اپنے آپ کو قائم رکھنے کا اور انسانیت کی تعمیر کا صحیح طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اپنی مذہبی تعلیمات کا